یہ تھے صفدر خان جو کہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کا سلسلہ اتنا ہی، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے بگ نیوز کا پروگرام ہیلتھ کیئر ود ریحا اقبال۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریحا اقبال۔ بگ نیوز کے بگ پروگرام ہیلتھ کیئر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ڈرگ ایڈکشن پر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان پوری نسل ہے یہ نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے سائیکیٹرسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شمس الدین احمد خان سے جانتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے اور نیو جنریشن ساری اس میں کیوں مبتلا ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، تو ڈاکٹر جی آپ بتائیں کہ نیو ساری جنریشن کیوں ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہی ہو، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ساری جنریشن تو نہیں جا رہی، لیکن لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا پہلے جائیں تو ڈرگ ایڈکشن کے لوگ نہیں ملتے تھے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جائیں تو ڈرگ ایڈکشن کا نام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جائیں تو بڑے زیادہ زندگی لوگ اختیار کرتے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے کیسا ٹرن ہوا کہ پہلے بیسکلی جو لوگ تھے سب سے پہلے وہ اوپیم یعنی افیم کا نشہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہیروئن نام کی ایک ڈرگ ہے جو کہ افیم سے بہت کئی گنا طاقتور ہے، اس کا نشہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہیروئن یا افیم جو ہے نا ایک پین کلر ہے، درد کی دوائی ہے، درد کو ختم کرنے کی دوائی ہے۔ کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو شخص یہ دوائی استعمال کر رہا ہے اس کو کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، جب یہ پین کلر کوئی نشہ تو نہیں ہوتا نا درد۔ اچھا، یہ نشے کی کتنی اگزامپل ہے ویسے؟ جو ہیروئن ہے نا یا اوپیم یا جیسے مورفین کہتے ہیں آپ، یہ بیسیکلی درد کو ختم کرنے والی دوائی ہے جو آپریشن کے بعد، سرجری کے بعد اس کے انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ مریض کو درد کا شدت کا احساس نہ ہو۔ آخر ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان کے اندر کون سا ایسا درد ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے جس کے لیے وہ یہ دوائی درد پین کلر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں بعد میں؟ جی، اس کے بے تحاشا نقصانات ہیں۔ یہ ملٹیپل آرگن جو ہے نا ڈیزیز کر دیتی ہے، یہ لیور کو تباہ کر سکتی ہیں چیزیں، پھیپھڑوں کو، دماغ کو، گردوں کو، اور دوسری بات یہ آپ کی سوشل اور آکوپیشنل اور انٹرپرسنل لائف تباہ کر دیتی ہے، فیملی ریلیشن ختم کر دیتی ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی شخص کو کسی بھی فیملی کو پتہ چلتا ہے نا ان کا بچہ یا بچی نشے کا شکار ہو گئے، تو وہ پہلے ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس کو نا نصیحتیں کرنے لگ جائے، یہ معاملہ وہ چھپا لیتے ہیں۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ باہر نہ جائے اور لوگوں کو نہ پتہ چلے اور ہم اس کو خاموشی سے حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، بچے کے والدین کیا کرتے ہیں، ماں کہتی ہے دیکھو بیٹا آپ کی وجہ سے ہم بڑے بدنام ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے، ہیروئن استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے امی میں یہ کام نہیں کرتا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن لوگوں میں تو مشہور ہو گئے ہو نا۔ اس کی بہن کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی نشہ کرتا ہے، تانے مارتے ہیں، تو وہ سب یہ شکایتیں لے کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عادت بہت بری ہے، آپ کی اس عادت کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، تو بڑی آپ مہربانی کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ اس کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ بھئی میں تو نشہ کرتا ہی نہیں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ بچہ، لڑکا یا مرد نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دیکھیں اس کی روزمرہ کی روٹین چینج ہو جائے گی۔ فرض کریں اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ صبح لیٹ اٹھے گا اور لیٹ اسکول جائے گا اور اکثر اسکول یا کالج میں جائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کالج کے ریکارڈ سے پتہ چلے گا اس کا تو نام کٹا ہوا ہے، اسکول کے ریکارڈ سے پتہ چلا ہے اس کا نام کٹا ہوا ہے۔ اب یہ سچویشن ماں باپ کو تو نہیں پتہ، اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، کون سی اس کی خفیہ ایکٹیویٹیز ہیں، مسٹیریس ایکٹیویٹیز ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا، یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ اس میں چند نشانیاں میں بتا دیتا ہوں کہ جو جسمانی نشانیاں جو ہے نا
وہ یہ ہوں گی کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال چھوڑ دے گا، مطلب شیپ بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے ایک زیادہ وقت باتھ روم یا لیٹرین میں گزارتا ہے، چونکہ یہ لوگ ٹوائلٹ جا کے نشہ کرتے ہیں، ہیروئن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور باتھ روم میں زیادہ وقت وہاں ان کا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے نئے نئے دوست بن جاتے ہیں، پرانے دوست غائب ہو جاتے ہیں، بالکل نئے دوست بن جاتے ہیں جو ان کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے نہیں دیکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان سے ملنے جلنے والے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں۔ صاحب نشے کی کتنی اقسام ہے؟ دیکھیں نشے کی کافی ساری اقسام ہیں، میں چند موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جیسے آپ نے دیکھا کہ بھنگ، چرس، ٹھیک ہے، شراب ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہیروئن، یہ اوپیم یعنی افیوم، اور کوکین، اور آئس جسے آپ آج کل کہتے ہیں، آئس نام کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مختلف قسم کے جو نام رکھے گئے ہیں نا، یہ جو بیسیکلی دیکھیں جب قانون جج کے پاس جاتا ہے نا کوئی بھی فیصلہ، آئس اور کوکین میں کیا فرق ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب جج صاحب کے پاس یہ فیصلہ جاتا ہے نا کہ جی آئس پکڑی گئی، ٹھیک ہے جی اتنی آئس پکڑی گئی اور یہ ہے وہ ہے، تو قانون کی کسی کتاب میں آئس کا لفظ ہی نہیں ملے گا، تو اس کی سزا بنتی کوئی نہیں، وہ بڑی جلدی باہر آ جائے گا۔ یہ بیسیکلی ان لوگوں نے اسٹریٹ نیم رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوکین کی شکل ہوتی ہے میٹ ایمفیٹامین، جس آئس کہتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے اسٹیمولنٹ، یہ پرفارمنس بڑھاتی ہے، یہ آپ انسان کو ایکٹیو رکھتی ہے، وہ دن رات کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، دن رات کام کر کے تھکتا ہی نہیں، اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے، بس سپیڈ بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئس اب دیکھیں وہ جب جج صاحب دیکھتے ہیں آئس، وہ کہتے ہیں بھئی اس کا تو چلو جی ضمانت لے لو، نہیں، وہ کوکین کی ایک شکل ہے، میٹ ایمفیٹامین، کوکین کی سزا ہے جناب، اس میں کوکین کا لفظ قانون کی کتابوں میں لکھا ہو، یہ قانون کو ایک دھوکہ دینے کے لیے نا مختلف قسم کے نام بنائے ہوئے انہوں نے، کرسٹل میتھس، یہ ساری چیزیں، ہیروئن، جیسے ہیروئن سب کو پتہ ہے، آئس کا کسی کو نہیں پتہ، آپ سمجھتے ہوں گے جیسے برف کوئی چیز ہوگی، نہیں، آئس بالکل کرسٹل برف کی طرح ہوتی ہے، اور یہ کوکین میٹ ایمفیٹامین کی ایک شکل ہوتی ہے، اب بس نام بدل دیا، کوئی اب اس کو چور نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، تو نشہ کرنے والوں کی میکسیمم نشے پہ جب لگ جاتے ہیں تو ان کی کتنی لمبی عمر ہوتی ہے آپ کے حساب سے؟ کتنی؟ ان کی عمر کتنی لمبی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اس میں جو بیسکلی انفارچونیٹلی ان میں جو ہے نا ڈیتھ ریٹ، پری میچور ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب یہ نشہ کرتے ہیں تو یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سڑک کراس کرتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی موٹر بائک یا گاڑی چلاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نشے کی وجہ سے دیکھیں نشہ اگر کی وجہ سے بعض دفعہ ان کا دماغ کا توازن بھی اڑ جاتا ہے، جیسے آئس ہے یا کوکین ہے یا ہیروئن ہے، اس کے استعمال سے سائیکوسس نام کی بیماری، جیسے پاگل پن کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ بھی ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹنس ریلیٹڈ سائیکوسس، یعنی نشے کی وجہ سے انسان کے جو دماغی بیماری بن جاتی ہے، اس کو غیبی چیزیں نظر آتی ہیں، ہوائی چیزیں دیکھتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور دنیا میں اڑ رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ جب ہم آئس لیں گے تو کیا ہوگا، یہ ہمارے پھیپھڑوں پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے گردوں پہ، اور ہمارے گردوں پہ اور ہماری ہر چیز پہ کو متاثر کرے گی۔ اسے ہم جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری صحت کو نقصان ہوگا۔ تو یہ پیغام جگہ جگہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جو اگر ان کے بچے ایسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، بچہ دیر سے جاتا ہے، بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے وہ سوشل اس کی ایکٹیویٹیز بدل گئی ہیں، تو فوری طور پہ اس کے اوپر نظر رکھیں اور سائیکیٹرسٹ سے
مسئلہ حل کروائیں. اچھا یہاں پہ میں بتاتا تھا نا کہ جیسے والدین ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ گھر میں حل کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اب اس محلے کو پتہ چل گیا, چلو کسی دوسرے محلے یا دوسرے شہر میں چلتے ہیں. اب یہ وہ گھر چھوڑتے ہیں, مائگریشن ہو جاتی ہے کسی دوسرے شہر میں, جہاں ان کو وہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں جانتا. لیکن دیکھیں جو مریض ہوتا ہے نا, اس کا دماغ تو ساتھ ہی جا رہا ہوتا ہے, یعنی اس کی انوائرمنٹ ساتھ جا رہی ہوتی ہے. وہ وہاں پہ بھی نشہ ہی کرے گا. دوسرے شہر میں جا کے اس نے سب سے پہلے نشہ تلاش کرنا ہے, وہ پھر نشے پہ لگ جائے گا. یہ جگہ بدلنے سے کبھی نشے کی یہ جو ہے علت ختم نہیں ہوئی, یہ بلکہ بڑھتی رہتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور باقاعدہ دیکھو یہ لوگ جب ہوتے ہیں نا, ان کو آپ جتنا ان کے اندر ایک احساس جرم ہوتا ہے بیچاروں کے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے احساس جرم سے کھیلنے کے بعد نا بلیک میل کرتے ہیں ان کو. جیسے لڑکی کہتی ہے دیکھو اگر تم میرے بھائی ہوتے تو تم یہ نہ کرتے, کیونکہ تمہیں میری عزت کا خیال ہوتا. باپ یہ کہتا بچے تیری وجہ سے میں بدنام ہو گیا, اور میں لوگوں میں جاتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں, اگر تم یہ نہ کرتے تو میں آج بدنام نہ ہوتا. یعنی اس کے احساس جرم سے کھیل کے. اور سبھی رشتہ دار کہتے ہیں کہ اپنے رشتوں کے حوالے دے کے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اور سٹریس میں چلا جاتا ہے, وہ اور زیادہ نشہ کرنے لگ جاتا ہے. اس لیے جب وہ ٹھیک حالت میں ہو, بڑے پیار سے اس سے بات کریں, دیکھو بچے ہمیں آپ بہت اچھے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز سے شکایت ہے. یہ جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں نا, یہ آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بس آپ میں باقی ساری کوالٹی ہیں, بہت اچھے ہیں آپ, اور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح ایسے سٹارٹ کریں تاکہ بچہ وہ آپ سے موٹیویٹ ہو کے وہ کہے چلیں جی میں چلتا ہوں. تو اور ابھی تک جو پاکستان میں جو ہے نا, وہ تقریباً شاید 80 لاکھ سے لوگ اوپر زیادہ ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. اور کوئی سوال آپ کا؟ اچھا سر, جو بہاولپور میں واقعہ پیش آیا یونیورسٹی میں کہ وہاں پر لڑکیاں ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو رہی ہیں, تو آپ کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یونیورسٹیوں میں کچھ کسی حد تک تو ہر یونیورسٹی میں کچھ چند اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ٹیچر کا رول ہوتا ہے وہ ایک ماڈل رول ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایک غلط صاحب آ گئے اور جنہوں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ آپ اگر میرے ساتھ ایسے ریلیشن رکھیں گی تو آپ پاس ہوں گی. جیسے پروفیسر ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے ہاتھ میں رزلٹ ہوتے ہیں, انہوں نے رزلٹ بنانے ہوتے ہیں. تو بچیاں پھر کیا کرتی تھی, وہ نمبر لگوانے کے فری میں پاس ہونے کے لیے ان کی بات مان لیتی تھی. اور ایسا سنا گیا ہے کہ جب نشے کی لت میں سٹارٹ ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہم نے کینٹین سے یہ کھایا, سموسوں میں کسی نے نشہ ڈال کے دے دیا, یا کسی چیز میں. یہ بات آپ کو سچ لگتی ہے یا بس ان کی باتیں ہی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. اکثر لوگ جو آئیں گے نا آپ کے پاس, آپ کو یہ کہیں گے, لڑکیاں خاص طور پہ, جی میں کالج کی یونیورسٹی کی کینٹین میں سموسے کھاتی تھی, سموسے والے میں نے ملا دیا, ہمارا کوئی قصور نہیں. اگر ہیروئن یا یہ چیزیں اورلی لی جائیں نا منہ کے ذریعے تو یہ ان افیکٹو ہو جاتی ہیں, یہ اثر ہی نہیں کرتی. ان کے اثر کے 2 راستے ہوتے ہیں, یا انٹراوینس لیا جائے یا انجیکشن شکل میں, یا سنف کیا جائے یا سموک کیا جائے, تب یہ افیکٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سموسے میں ڈم ڈال کے کھلا دو, کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ ہے, غلط بات ہے. وہ بیسیکلی باقاعدہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتی ہیں, اور وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایسے حوالے دیتی ہیں, ایسی کہانیاں سناتی ہیں وہ. اچھا, تو آپ کے پاس بھی ایسے مریض آتے ہیں جو کہ نشے میں مبتلا ہوتے ہیں, تو آپ انہیں کیا احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں کہ وہ نشے سے دور رہیں؟ دیکھیں اب سائنس کافی آگے چلی گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں. پہلے تو ہوتی ہے ڈیٹاکسیفیکیشن فیز, یعنی ان کا نشہ ہم بالکل روک کے ختم کر دیتے ہیں. اب پھر ہمارے پاس 2 آپشن آ جاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک دوائی ہوتی ہے, خاص دوائی, وہ ان کو کھانی پڑتی ہے, 1 گولی صبح شام, پھر ان کو نشے کی طلب نہیں رہتی, ٹھیک ہے. ایک خاص دوائی ہوتی ہے,
اس کے علاوہ ایک سرجری کا طریقہ ہوتا ہے، آپریشن کے ذریعے علاج ہوتا ہے اس کا. اس میں ایک امپلانٹ ہوتا ہے ڈرگ جو نا ہیروئن وغیرہ کا ان کا، تو وہ ہم سرجری کر کے وہ امپلانٹ رکھ دیتے ہیں. اس کی امپلانٹ کی لائف 3 ماہ بھی ہوتی ہے، کسی کی سال بھی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر 3 ماہ والا رکھوائیں تو 3 ماہ آپ کو طلب نہیں ہوگی کسی چیز کی. 1 سال والا رکھوائیں تو 1 سال طلب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بالکل لوگ کہتے ہیں جو ہیروئن ہوتی ہے نا یا آئس ہوتی ہے، بالکل اس کا اسٹرکچر ویسے ہوتا ہے، لیکن اس میں عادت نہیں ہوتی، وہ عادی نہیں کرتا. اس کو لوگ بولتے ہیں، اس میں کچھ چینج کر دیتے ہیں تاکہ وہ ڈپینڈنس نہ کر سکیں. اور جو اس کی کریونگ ہے، اس کی جب ٹائم ہوتا ہے نا کہ ڈرگ لینے کا، اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے جب اس کو طلب ہوتی ہے، وہ کریونگ بھی نہیں ہوتی. تو یہ اس کا جدید علاج ہے. اور ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونے چاہیے یہاں پہ، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو نا یہ باقاعدہ جو سپورٹ کرے، ایسے لوگوں کی مدد کرے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں دیتی. وہ کبھی نہیں یہ کہے گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈرگ ایڈکشن سینٹر بنا لیں، ہم اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اور ویسے بس اس میں ہم اگر خود چاہیں ایز اے انڈیویجول کام کر سکتے ہیں، ڈاکٹر ایز اے والنٹیئر کام کر سکتے ہیں، اور کچھ اگر لوگ مل جل کے کرنا چاہیں تو کام کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ بیماری ہمارے گھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا شکار ہم میں سے کوئی ہو. سب سے پہلے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے بچوں کو، پھر فیملی سپورٹ، سوشل سپورٹ، ہر طرح کی مورل سپورٹ، ہر طرح سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا اس کے لیے ہمیں. تو وہ کافی سارا جو ہے نا اس میں ہماری تو جو ہمیں اپنی اپروچ بدلنی چاہیے. ہم بچوں کی باتیں سن کے ان کو کہتے ہیں بچہ ہے، آپ بچے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ بچے ہیں، لیکن وہ ہماری اور ان کی عمر میں کتنا ڈفرینس ہے، کافی ڈفرینس ہے. اس کا وہ بچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں. دیکھیں نا، اگر میں دیکھوں تو میں جب پیدا ہوا تھا اس وقت اور زمانہ تھا، آج کے بچے بہت ایڈوانس ہیں. ہم یہ بات نہیں سوچتے کہ یہ بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، انہوں نے زیادہ چیزیں سیکھ لی ہیں، ہم ان کو بدھو سمجھتے رہتے ہیں. ان کی باتیں غور سے سنیں، اچھی باتوں پہ غور کریں، اور جو ان کو نہیں سمجھ آتی ان کو سمجھائیں. اچھے پیرنٹس کی تربیت دیں، ان کی تعلیم پہ تو تربیت دیں، اور ریوارڈ، اور اچھا کام کرے تو ریوارڈ، اگر برا کام کرے تو اس کو سمجھائیں کہ بچے یہ برا کام ہو رہا ہے اور اس پہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح سے یہ ایک سلسلہ چلانا چاہیے. تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس پہ کامیابی نہ کر سکیں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جی تو ناظرین، بہت اچھی گفتگو جانی آپ نے ڈاکٹر شمس الدین احمد خان کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کی کیئر کر لے تو بچے ڈرگ ایڈکشن کا شکار نہیں ہوں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں نیو جنریشن بہت ہی تیزی سے ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو رہی ہے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو برے نشے کرنے سے یا بری عادتوں سے منع کریں گے تو بچے اس راستے پہ بالکل نہیں جائیں گے. ایسے ہی آپ کے لیے مختلف پروگرام لے کر آتے رہیں گے. اپنی ہوسٹ کو دے اجازت. اللہ حافظ.